نے بھی اور رب کائنات نے آپ پر بھی جو پہلی وحی عطا کی ہے وہ بھی علم دین کے ساتھ علم عطا کر دیا، جس نے نبی کے لیے یہ مانا کہ حضور رب کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو جو بھی ولاگ سٹارٹ ہوگا ہماری شاپ سے ہوگا یا ہماری حویلی سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آنسو تو کبھی ہاتھ کا اٹھ جانا، خوشیاں ادھوری ہوں، خوشیاں ادھوری ہوں کہ میں جب بھی نیا ولاگ سٹارٹ کرتا ہوں نا تو درود ابراہیم میں لازماً پڑھتا ہوں، لیکن جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ سب میرے بہن بھائی ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، آباد ہو، میرے تمام لو گولڈ پاکستان کے ممبرز، تو ویلکم بیک فرام دی لاہور۔ اور آج ہمارا جو اور نیا ولاگ ہے وہ بھی ہم اپنی شاپ سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ آپ کو کہ کچھ ہماری مصروفیت اس طرح ہے کہ ہم باہر ولاگ سٹارٹ نہیں کر سکتے، کچھ شاپ کے کام ہوتے ہیں، کچھ ہماری شاپ کے کام اس طرح ہیں کہ ہم باہر جا کے انٹرٹینمنٹ نہیں دکھا سکتے۔ تو جو بھی ولاگ سٹارٹ ہوگا ہماری شاپ سے ہوگا یا ہماری حویلی سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میرے خیال میں آج 2026 رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو اور تیسرا عشرہ بھی سٹارٹ ہے الحمدللہ۔ تو میرے تمام لو گولڈز پاکستان کے ممبرز الحمدللہ تمام روزے رکھ رہے ہوں گے، مجھے امید ہے اپنے تمام لو گولڈز پاکستان کے ممبر کے اوپر، اور میں بھی الحمدللہ سارے روزے میں نے رکھے ہیں، کوئی روزہ بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ اور تو چلو اب ہم سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو جتنا بھی درود ابراہیم پڑھا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خاص طور پہ رمضان میں، اتنا ہی کم ہے۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو انٹرٹینمنٹ دکھائیں گے۔ تو درود ابراہیم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں نے الحمدللہ وضو کر کے آیا ہوں، اور میں نے ایک دو پچھلے ولاگ میں پہلے بتایا تھا کہ جب بھی درود ابراہیم یا قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی صورت یا کسی پاک ہستی کا نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یا اللہ پاک کا نام لیں تو وضو کر کے لیں، کیونکہ وہ پاک نام ہے، ان کا وضو کر کے اور پاک صاف ہو کے نام لیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ میرا اللہ آپ کو ضرور اس کا اجر و ثواب دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو اس وقت ٹائم ہو گیا 3:30، اور ہم شاپ کا کام بھی کلیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ولاگ کا کام بھی جاری کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہ ولاگ بھی جاری ہے ہمارا، یہ نہ ہو کہ ہم ولاگ کرتے رہیں اور تمام کسٹمر جو بھی آئیں ہمارے پاس چکن لینے اور ہم انہیں کہیں کہ اب بھائی جان آپ کی معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، ہم ولاگ بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں، ہم شاپ کا کام پہلے کلیئر کرتے ہیں اور بعد میں اپنا ولاگ جو اتنا ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم ولاگ کا کام شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ٹائم ہو گیا ہے 3:30، تو پہلے شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ولاگ کا انڈور کرتے ہیں۔ کبھی خوشیاں، کبھی سجدے، کبھی آنسو تو کبھی ہاتھ کا اٹھ جانا، خوشیاں ادھوری ہوں، خوشیاں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے، کہ فقیر حسین چھوڑ یہ دنیا چور ہے، ایک دن مر جانا۔ دوبارہ میں شعر عرض کرتا ہوں آخری، کہ فقیر حسین یہ دنیا چھوڑ یہ چور، یہ دنیا چھوڑ یہ چور،
آخر کار مر جانا. تو اب ہم ولاگ کا انڈور کرتے ہیں. ٹائم بہت ہو چکا ہے اور 3:30 کا ٹائم ہو گیا ہے. ہم پہلے آپ کو ٹائم بتایا تھا 2 بج گئے ہیں اور اب تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم نے دوبارہ ولاگ سٹارٹ کیا ہے. تو 3:30 کا ٹائم ہو گیا. ٹائم بہت ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ تمام انٹرٹینمنٹ ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے. تو اتنی دیر میں آپ کو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کو بٹن کے پریس کر دیں اور سیکشن کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اور ہم 2 ولاگ ہمارے اپلوڈ ہو گئے ہیں. ان کا میں نے شاید پہلے بھی ولاگ میں بتایا ہوگا کہ ان کے کون سے بیانات مطلب کہ موضوع تھے. تو پھر میں رپلائی ایک بار کر دیتا ہوں. اور آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. خطیب صاحب آپ کو بتاتے ہوں گے کہ آج ہمارا کس حوالے سے موضوع ہے اور کون سا ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, مطلب کہ لیکچر دینا ہے. تو پہلے جو ولاگ ہم نے اپلوڈ کیا اس کا تھا موضوع یہ فلاح دین کا راز, مطلب کہ فلاح دین کا راز. تو جو دوسرا تھا موضوع خطیب صاحب کا تھا اس کا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے. تو جو آج ہم ولاگ اپلوڈ کرنے والے ہیں خطیب صاحب کا, اس کا موضوع ہے علم دین انسان کی حقیقی ضرورت ہے. تو یہ ولاگ انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور اس ولاگ کو دیکھیں گے اور سیکشن کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا کچھ علم دین کی بات سمجھ آئی اور آپ ضرور سیکشن کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے. تو پہلے ہم درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ میں نے وضو کیا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو ٹائم بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جی شکر الحمدللہ ہم اپنی شاپ سے فارغ ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنا سارا شاپ کا کام کلیئر کر لیا ہے. تو اس وقت ٹائم ہو گیا ہے 5:50. تقریباً افطاری کا ٹائم نزدیک ہے. 10-20 منٹ رہ گئے ہیں. 6:10 پہ افطاری ہو جانی ہے. تو افطاری سے پہلے ہم ولاگ کا انٹرو کر لیتے ہیں تاکہ ولاگ کی فیلنگ وہ آ سکے. اور افطاری کے بعد فوراً ہی ہم آپ کو ایک اسپیشل انٹری دکھانے والے ہیں اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. تو چلیں سب لائن میں پیچھے آ جائیں اور ولاگ کا انڈور کر لیں. تو جی السلام علیکم. ویلکم بیک دی برانڈ نیو ولاگ. انکل, میرے انڈیاں, میرے بھانجے, میرے بھتیجے, چھوٹے بچے, بڑے عزیز اور کالج یونیورسٹی کے تمام ڈیئر مائی فرینڈس. تو فرسٹ آر 4 سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہیں, اپنی ماں باپ کے ساتھ دعاؤں میں سے دعائیں لیں. اور آپ کے بشارت کو, اپنی بشارت فیملی بہت عزیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور اس کو نانا مسانہ نصیب فرمائے. تو اور اپنے بشارت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ کا بشارت آپ کے لیے خصوصی تمام لاو گولڈز پاکستان ممبرز کے لیے خصوصی دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لاو گولڈز پاکستان کے ممبرز کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور اب ہم افطاری کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد. تو ویڈیو کو اتنی دیر میں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اور سیکشن کمنٹ میں ضرور بتانا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ولاگ, اگر آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگے سیکشن کمنٹ میں ضرور بتا کے جانا. پھر ملتے ہیں 9 hours later. تو جی شکر الحمدللہ ہم نے افطاری بھی کر لی ہے اور نماز مغرب بھی با جماعت ادا کر لی ہے الحمدللہ. تو اس وقت بھی میں وضو کی حالت میں ہوں الحمدللہ. تو میرا جی کر رہا ہے کہ میں درود ابراہیم پڑھوں, درود ابراہیم میں, لیکن میں نہیں پڑھوں گا ولاگ کے اندر, میں دل کے اندر پڑھوں گا. مجھے عادت اکثر ہے کہ میں جب بھی نیا ولاگ سٹارٹ کرتا ہوں نا تو درود ابراہیم میں
لازماً پڑھتا ہوں، لیکن درود ابراہیم زیادہ پڑھنے سے جو نئے ہمارے کسٹمر جو بھی نئے ہمارے ولاگ کا انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ کچھ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے بشارت بھائی لاو گولڈ پاکستان والا، کہ درود ابراہیم سنائی جاتا ہے ہمیں اور نہ کوئی انٹرٹینمنٹ دکھا رہا ہے نہ کوئی اور بات ہمیں کوئی سنا رہا ہے. تو اس لیے ہم درود ابراہیم دل میں پڑھ لیتے ہیں. تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسپیشل انٹری. تو 1 hour later. جو ہے اتنی کمزور نہیں ہے، قریب آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا بپایا فضل و کرم احسان اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کا تصدق کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک ان بابرکت ساعتوں میں اور اس سے بھی پھر بڑھ کر صبح نماز فجر کی اس وقت کی ساعتوں میں جو وقت جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت میں ہم قرآن فہمی کے لیے آج سے 3 روزہ دروس عرفان القرآن اس کا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ تعالی تحریک منہاج القرآن 153A کی طرح اس وقت پورے لاہور پورے پاکستان میں منہاج القرآن الحمدللہ تعالی سینکڑوں مقامات پر درس دروس عرفان القرآن کا انعقاد ہو رہا ہے. آپ احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اور قیمتی بنانے کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کو اور پختہ کرنے کے لیے قرآن کریم کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالا. اللہ کریم میری اور آپ کی یہ سعادت کل کوشہ آخرت بنا دے. میں مضمون کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جب پہلا انسان بھیجا تھا، اس پہلے انسان کو رب کائنات نے جس شے سے نوازا تھا علم تھا، اور وہی علم تھا کہ جب رب کائنات اس انسان کو بنا رہا تھا تو سامنے فرشتے دیکھ کر کہہ رہے تھے مولا اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پہ فساد انگیزی کرے گا، جو لڑائی جھگڑا کرے گا، جو اپنی ذات میں اس مقام پر کہ جو تو اس کو بنا رہا ہے، جو یہاں پر فساد انگیزی کرے گا. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فرشتوں
جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب اس کے لیے دلیل کے طور پر نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا کہ جس علم کی بدولت فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کری. اور جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو پیش کر کے کہا کہ آدم اب وہ اسماء سارے بتاؤ نا جو میں نے تمہیں سکھائے. تو پتہ چلا جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے اسماء جو رب کائنات نے اپنی بارگاہ سے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، آدم علیہ السلام کو وہ اسماء سکھانے کے بعد پیش کر دیے. اب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ کس کو تھا؟ وہ علم تھا جو کائنات میں رب کائنات نے سب سے پہلے انسان کو سکھایا. اور اس کا ذکر قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا 2 آیات میں سے پہلے، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء کا علم عطا کر دیا. تو علم کیا ہے؟ علم فضیلت ملائکہ ہے. اور آدم علیہ السلام آپ پہلے انسان تھے، تو انسان کی فضیلت کا سب سے بڑا ذریعہ علم ہے. سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ علم. اب یہ علم ہے. آج میں پھر آپ کو لفظ علم کے ساتھ پھر علم دین ہے جو ہمارا موضوع ہے، علم دین اور اس کی حقیقی ضرورت. تو پہلے آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ جو علم ہے یہ رب کائنات کی بارگاہ سے وہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام مسجودہ ہے. آج بھی کوئی فضیلت چاہتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے اس کو سارے اس فضیلت اور عظمت کو لینے کے لیے علم کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اور صرف علم کو جو علم دین ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اب میں آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ اب آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سماعت کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات نے 100 صحائف اور 4 کتابیں نازل فرمائی. حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحائف نازل ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحائف نازل ہوتے ہیں. یوں یہ 100 صحائف ہو گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اترتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اترتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اترتی ہے. اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا. اب یہ کیا بتا دیتی ہے پوری حدیث؟ آقا علیہ السلام تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آدم کو پہلی شخصیت جس کو رب کائنات نے خود پڑھایا، خود سکھایا، خود علم عطا کیا. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت
علم دین بن گیا. پھر یہاں تک بات رکی نہیں. حدیث بتاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام. آپ کے دور میں علم کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کو بھی پہلے علم 50 صحائف عطا کیے. حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں علم کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ 10 صحائف عطا کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں علم کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ وہ علم دین پھر 10 صحائف کی صورت میں اترتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحائف, 4 کتابیں نازل کی. پوری تاریخ بتا رہی ہے. ایک ہی حدیث میں میرے کریم آقا نے ساری ہسٹری بتا دی اور بتا کر کہا کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے جب رب نے کسی نبی کو بھیجا ہو اور علم دین عطا نہ کیا. علم دین عطا نہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کھانا ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے, پینا ہماری ضرورت ہے, لباس جسم ڈھانپنے کے لیے, سطح ڈھانپنے کے لیے لباس ضرورت ہے. انسان سمجھتا ہے میں نے کھا لیا پی لیا, گھر رہنے کے لیے ضرورت ہے, آنا جانا ہے تو کنوینس کی ضرورت ہے. آج کل نیا دور آ گیا ہے, سیل فون کی ضرورت ہے. ہم ہر ضرورت کو ضرورت سمجھتے ہیں, مگر میرے رب کائنات نے ہر ضرورت سے بڑھ کر ساری ضرورتیں ہماری پوری کی, مگر اس سے بڑھ کر علم دین ہر نبی کو دے کر, ہر رسول کو دے کر بھیجا, کیونکہ یہ انسان کی حقیقی ضرورت ہے. یہ انسان کی حقیقی ضرورت ہے. اس کے بغیر, اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تاجدار کائنات آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے, اور پہلی وحی بھی علم پر ہی ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھی اور رب کائنات نے آپ پر بھی جو پہلی وحی عطا کی ہے وہ بھی علم دین کے ساتھ تعلق پر ہے. اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. کیا لفظ ہے؟ آپ سب نے سنا ہوا, آج اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں. اقرا یہ پہلا میسج تھا, اور یہ بات میں نے اس لیے آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ پہلے علم دین سے جڑنا ہے, مگر علم دین سے پہلے مصطفیٰ سے جڑنا. اس پر میں آگے چل کر اپنی مزید کلام کرتا ہوں. پہلا میسج, پہلا حکم, پہلی وحی جو رب کائنات کی بارگاہ سے غار حرا پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور کئی دن تک خلوت میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ عبادت جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اب اسی پورے وقت کے دوران آپ کا اپنے رب سے جو تعلق بندگی ہے, کیونکہ اس کا وقت قریب آنا ہے کہ جو وحی بننی ہے, اور وحی کیا ہے؟ یہ خود رب کائنات کا کلام ہے. رب کائنات نے وہ کلام مصطفیٰ کریم کے قلب پر نازل کرنا ہے, اور وہ ایک پوری ٹریننگ چل رہی ہے غار حرا کے اندر, کئی دنوں پر مشتمل, کئی ہفتوں پر مشتمل, مہینوں پر مشتمل. رب کائنات کا میسج اترتا ہے, حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کرتے ہیں. اب حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں گزارش کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا. اب چونکہ وقت میں بچاتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے, اس سے میں صرف ایک ہی لفظ لے رہا ہوں, ایک ہی ٹکڑا حدیث کا لے رہا ہوں جو اس کے جواب میں تھا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل امین کو فرمایا, ما انا بطارق, ما انا بطارق. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, ذرا دل اور روح کے کانوں سے سننا ہے.
बारगाह मुस्तफ़ा है, तर्जुमा भी वैसे ही होना चाहिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, तो मैं वो तर्जुमा करूंगा पहले जो सही है और वही करना चाहता हूँ, दूसरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कहा मा अना बेकारिन का मतलब क्या है? मैं नहीं पढ़ता। क्या कहा मेरे करीम आका ने? अब वो जो ये समझते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात ने कहा मैं नहीं पढ़ना जानता, ये तर्जुमा नहीं है। मेरे करीम आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। मा अना बेकारिन क्या तर्जुमा है? मैं नहीं पढ़ता। जब हुजूर ताजदार कायनात से दोबारा हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया इक़रा, कहा मा अना बेकारिन मैं नहीं पढ़ता। फिर तीसरी दफा कहा इक़रा मा अना बेकारिन मैं नहीं पढ़ता। अब ये 3 दफा कहा तो 3 दफा कहने की कोई वजह तो होगी ना, कोई वजह होगी। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं वो वजह अर्ज करने लगा हूँ। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब पहली दफा हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, आपने जवाब दिया मा अना बेकारिन। इसका माना क्या है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने किसी किताब लिखने पढ़ने से मना किया था। तो इससे हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक शान पता चलती है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या हैं? उम्मी हैं। क्या है? क्या है? और यहाँ पर भी और हर जगह पर जब हम उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मौजू नहीं है मेरा। अगर सिर्फ उम्मी पर खिताब करूं तो 2 घंटे चाहिए मुझे। उम्मी क्या माना है तर्जुमा करने लगा, इसका भी अकीदा मजबूत करके जाइएगा। कहा उम्मी उसको कहते हैं जो दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो, कोई किसी हुजूर का उस्ताद नहीं है। जब आका अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने कहा, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं तो उन्होंने फरमाया मैं ऐसा इल्म नहीं पढ़ा हुआ जो किताबी इल्म हो। मैंने किताबें नहीं खोली, मैंने कापियां नहीं खोली, ना मुझे उसकी हाजत है, इसलिए मा अना बेकारिन मैं नहीं पढ़ता। मा अना बेकारिन हुजूर की शान उम्मियत भी पता चली, हुजूर की शान खत पे नबूवत भी पता चली, दोनों शानें समझ आ गई। अब इसके बाद दूसरी दफा जब कहा इक़रा कहे तो यहाँ पर मा नफी के लिए है। आपने क्यों कहा मा अना बेकारिन? तो यहाँ पर इसलिए कहा हजरत जिब्रील अमीन को कहा है जिब्रील मैं अपने रब के हुक्म के बगैर नहीं पढ़ता। खाली इक़रा क्या हुआ? खाली इक़रा क्या हुआ? जब हजरत जिब्रील अमीन को फिर तीसरी दफा कहना पड़ा तो मेरे करीम आका ने मा अना बेकारिन, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर मज़री में कहते हैं यहाँ पर मा सवालिया है, इस्तिफामिया। हजरत जिब्रील अमीन को मेरे करीम आका ने फरमाया जिब्रील क्या पढ़ूं? जिब्रील क्या पढ़ूं? हजरत जिब्रील अमीन को बात समझ आ गई कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं पढ़ रहे। फिर आपने फरमाया अर्ज किया कि या रसूलल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जब ये बात हुई तो हजरत जिब्रील अमीन का ये कहना था मुस्तफा करीम ने सारे ही पढ़ दिया। तो पता चला कि मेरे करीम आका पढ़ना जानते थे मगर ये सुनना चाहते थे कि इक़रा के आगे क्या है। जब इक़रा के आगे रब्बे कायनात का नाम आया तो हजरत जिब्रील अमीन जिन्होंने अभी इक़रा 3 दफा कहलवाया था, चौथी दफा कहना नहीं पड़ा, रब का नाम आया तो सारी आयत पढ़ दी। पता क्या चला कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते मुक़द्दसा ये बता रही है कि मेरा उस्ताद कायनात में कोई इंसान नहीं है, हत्ता के जिब्रील भी नहीं है, हत्ता के जिब्रील भी नहीं है। मेरा कौन है उस्ताद जिसने ये कहा है अब रहमान अल्लमल कुरान।
علیہ وآلہ وسلم آپ نے علم جو ہے خود رب کائنات سے سیکھا ہے. رب نے سے آپ پڑھتے ہیں تو وہ نام ہے جو برکتوں والا نام ہے. اس لیے یہاں تک جب بات سمجھ آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اسماء کا علم عطا کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ، آپ کے اسماء کی شان کیا ہوگی اور آپ کے علم کی شان کیا ہوگی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب قرآن کھلتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد تو پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے وہ کون سی ہے؟ الف لام میم. یہ 3 حرف ہیں. ہم نے یہی سنا ہے نا، اور کہاں سے سنا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے تعلق کے لیے فرمایا، کہا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا رب اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور آپ نے آگے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یہ 10 نیکیاں کر کے 30 بن جاتی ہیں. اب میں یہاں پر ایک اور کلام کرنے لگا ہوں. ساتھ ہی حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلتے ہیں. انہوں نے ان الف لام میم کو حضور کی شایان شان کیسے سمجھا؟ سبحان اللہ. تفسیر بیضاوی سے پوچھتے ہیں صاحب تفسیر بیضاوی، وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم حرف نہیں ہے، یہ تو اسماء ہے. یہ کیا ہے؟ اسماء. اسم کی جمع سمجھتے نا اسم کو، یہ اسماء ہے. وہ کس طرح کہ الف ایک حرف ہی ہے، نہیں ایک حرف نہیں ہے. جب آپ الف کو اکٹھا لکھتے ہیں تو ایک الف لکھتے ہیں، لیکن جب اس کے ہجے کریں تو الف لام فا یہ 3 حرف ملے تو پھر الف بنتا ہے. صحیح ہو گیا جی؟ بات سمجھ آئی؟ اگر آپ لام کو دیکھیں تو اس میں بھی 3 حرف ہیں. لام الف میم، لام بن گیا. میم ہے تو 3 حرف ہیں اس میں بھی، میم یا میم. تو اب آپ کو پتا چلا اگر حرف اکیلا ہو تو مفرد ہوتا ہے. ہم پہلا قاعدہ پڑھاتے ہیں، ساتھ کو پتا ہے نورانی قاعدہ. آپ یسن القرآن کھول لیں، کوئی بھی کھول لیں تو ہم الف میں ایک مفرد حرف بتاتے ہیں. لیکن اب اگر قاعدے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک الف کے اندر 3 حرف ہیں، لام کے اندر 3 حرف ہیں، میم کے اندر 3 حرف ہیں. ہر ایک حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے، اور ہر اسم کو ملائیں تو 3 اسم ہیں. حضور تاجدار کائنات نے حرف کا راز بھی کھولا، اسی کے اندر ہے. مگر امام بیضاوی کہتے ہیں حضور تاجدار کائنات کی ذات مقدسہ ہے، آپ امی ہونے کے باوجود ان اسماء کو پڑھ رہے ہیں. کون ہے، کون سی ذات ہے جس نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کیا ہے؟ کہا میرے کریم آقا حرف نہیں اسماء پڑھتے ہیں. اور اسماء وہ کہا کہ کائنات میں جس نے کسی سے نہیں پڑھا رب سے پڑھا ہے. اس رب کائنات کے حکم پر میرے کریم آقا آپ کے سارے علوم، آدم علیہ السلام کو جتنے علوم عطا کیے تھے اسماء کی صورت میں، وہ سارے علوم کا خزانہ ان 3 حرف کے اندر ہے. ان 3 حرف کے اندر ہے، الف لام میم کے اندر ہے. تو پتہ چلا کہاں علم آدم علیہ السلام اور کہاں علم مصطفیٰ. کہاں علم مصطفیٰ. اب یہ میں نے ساری تمہید بتانے کے لیے آگے رب کائنات نے اب عقیدہ اور واضح ہو گیا. اب آپ کے دائیں بائیں آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ بھئی جو کہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں نا. ہمارا تو ہے ہی اب یقین یہی، تعلق اس پہ ہے کہ حضور جانتے
جانتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں حضور جانتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رب کہتا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں. ہم خود سے کہتے ہیں، ہر کوئی سمجھا رہا ہے. اور اہل سنت کا اعجاز اور اعجاز ہے، اہل سنت جو کہتے ہیں وہ قرآن کے مطابق کہتے ہیں. اور منہاج القرآن اسی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو کہ یہ سچ بات ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں، مصطفیٰ جانتے ہیں. اور ہم مانتے ہیں، ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ ہی جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ قرآن کریم سے دلیل لیتے ہیں. ہمارا صرف جوش نہیں ہے، ہم ہوش میں بھی ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب علمکا، ہم نے آپ کو سارا علم عطا کر دیا. ہم نے آپ کو سارا علم عطا کر دیا. ہم صحیح مانتے ہیں نا جی؟ یقین ہو گیا؟ سنیو، آپ پکے رہو. منہاج القرآن وہ عقیدہ دے رہا ہے جو حضور تاجدار کائنات نے قرآن میں اور رب کائنات نے وہ بتایا ہے. یہی اہل سنت الحمدللہ تعالی. تو جب علامہ کا کہا، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا پتہ ہے کتنا علم عطا کر دیا. اب ماپنے والے بھی بڑے بیٹھے ہیں نا، اینا خود اینا ایس دوتے ہیں نا، شرک ہو جانا. اینا وہ کس نے کہا؟ پیمانہ تو قرآن نہیں کہہ رہا اتنا اتنا. جواب آگے ہے ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے ہر شے کا علم عطا کر دیا. ہر شے کا علم عطا کر دیا. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ رب کائنات وہ ہے جو عالم الغیب وہ شہادہ ہے. وہ رب کائنات کی ذات ہے، وہ بھی ذات علم جانتا ہے. اور حضور آپ مطلع علی الغیب ہیں، مطلع علی العلم ہے. آپ وہ ہیں جن کو رب نے سارا علم عطا کر دیا. جس نے نبی کے لیے یہ مانا کہ حضور رب کی عطا سے جانتے ہیں، یہی تو ہم مانتے ہیں. ہم نے کہا کہ حضور خود سے جانتے ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا. کوئی شرک رہا؟ اب کوئی اس کے بعد بھی اسی پر رٹ رہے نہیں حضور نہیں جانتے. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے علمکا، حضور ہر شے جانتے ہیں، ہر شے جانتے ہیں. اب یہاں بات سمجھ آتی؟ تو میں آپ کو اتنی تمہید، اتنا کچھ بتانے کا مقصد کیا تھا. جو علم دین ہے وہ کیا ہے؟ علم دین سارا کیا ہے؟ جو علم دین سارا وہی ہے، اور یہی کائنات میں سب سے مستند علم ہے. اب میں تھوڑی سی بات اور کر لوں، ساتھ ہیں آپ. اللہ کریم نے ہمیں 5 حصے عطا کی ہیں. 5 حصے. ایک دیکھنے کی حصہ ہے، ایک سونگنے کی حصہ ہے، ایک چکھنے کی حصہ ہے، ایک سننے کی حصہ ہے، اور ایک چھونے کی حصہ ہے. یہ 5 حصے ہیں. کوئی بھی علم انہی 5 راستوں سے ملتا ہے، مگر قرآن اور حدیث کا علم ایسا ہے جو صرف بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. اس کے لیے انسان کے حواس خمسہ نہیں چلتے، اس کے لیے حواس خمسہ نہیں چلتے. اور نبی کی ذات، نبی کہتے اس کو ہیں جس کو رب کائنات نے علم نبوت بھی عطا کیا ہے، علم غیب بھی عطا کیا ہے. اور نبی وہ ہے، وہ خبریں عطا کرتا ہے جو کوئی اور ذرائع سے نہیں مل سکتی. اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو علم سیکھنے لگے ہیں، اگر بارگاہ مصطفیٰ سے نسبت نہیں ہوئی نا تو علم دین کوئی نہیں ملنا. پہلے حضور سے عقیدہ مضبوط کر، حضور سے تعلق مضبوط کر. اب آگے میں آپ کو حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء تو جانتے ہیں، ہماری درسیات کی کتب پر
یہ حدیث پاک عموم لکھی ہوتی ہے، لیکن میں نے جہاں بھی پڑھی حدیث ہی پڑھی ہے، اصلی مضمون آگے رہ ہی جاتا ہے ہماری۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات نے کرم فرمایا کیا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، میرے رب نے ایک ارادہ فرمایا کہ کیوں نہ ان کو علم دینی عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ ابھی میں نے کوئی پوری نہیں کی، ابھی بات آگے بات اور آنے والی ہے جس سے راز کھلنا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ رب کائنات نے ارادہ فرما دیا، اس نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، ہمیں دین کی سمجھ دے دی۔ ہم تھوڑی دیر کے اس مجلس میں بیٹھیں گے اور دین سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دین کی خیرات ملتی کہاں سے؟ ملتی کہاں سے ہے؟ یہ حدیث کا اگلا حصہ، یہ خیرات ملتی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، میں اللہ مجھے عطا کرتا ہے، رب کائنات کی عزت کی قسم وہ رب مجھے عطا کرتا ہے، وَأَنَا إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ کلمہ حصر ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو رب کائنات کا سارا علم جس بارگاہ میں آتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ، اور جہاں سے ملتا ہے جس کو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے بڑھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے تعلق کے بغیر کوئی علم دین پا نہیں سکتا، کوئی علم دین لے نہیں سکتا۔ علم دین کی ساری خیرات کہاں سے ملتی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو جس کا حضور سے تعلق نہیں، اس کا رب کے علم سے کیا تعلق، قرآن سے کیا تعلق، حدیث سے کیا تعلق، اس نے کیا علم دین لینا ہے؟ اس لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ساری وہ بارگاہ ہے جہاں یہ بڑھتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اب میں نے چونکہ دو لفظ بول دیے ابھی تک، ایک علم بولا، ایک فقہ بولا، ٹھیک ہے، ایک علم بولا، تفقہ سے فقہ نکلا ہے۔ فقہ کیا ہے، علم کیا ہے؟ امام زرنوجی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علم کیا ہے؟ ایسی صفت جس کو من و ان جیسے مذکور و بتا دینا، یہ علم ہے۔ اور فقہ کیا ہے؟ علم کی باریکیوں کے ساتھ کسی شے کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، یہ فقہ ہے۔ تو میرے کریم آقا نے کیا کہا؟ صرف علم نہیں، علم کے بعد علم میں سمجھ بوجھ بھی صحیح حاصل کرنی ہے، یعنی وہ علم جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ قرآن چونکہ ہدایت ہے نا، ہم سب کیا مانتے ہیں؟ ہر روز 5 وقت کی نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ لفظ ہدایت جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا۔ کیا معنی ہے؟ لیکن ہدایت میں وہ راستہ جو صرف راستہ نہیں ہے بلکہ منزل تک پہنچا دے۔ وہ منزل کب ملتی ہے؟ جب بارگاہ مصطفیٰ سے تعلق بنتا ہے تو علم دین کامل ہو جاتا ہے، علم دین کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر رب کائنات کا کرم ہوتا ہے۔ علم دین کی بنیاد کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام دار قطنی بیان کرتے ہیں، اور یہ میں حدیث آپ کو جو پیش کرنے لگا ہوں امام دار قطنی کا حوالہ میرے شیخ حضور شیخ الاسلام کی بہت پہلی کتاب ہے تحفۃ النقباء فی فضیلۃ العلم والعلماء۔ آپ نے کتاب لکھی، آئیں کتاب سے بھی دوستی کریں۔ آج ہم کتاب سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حضور تاجدار کائنات کی حدیث سے دور ہو گئے۔ اہل سنت والوں کے علماء فکریہ کیوں ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جن سے بڑھ کر علم دوست کوئی نہیں تھا، اور ہم سے بڑھ کر کوئی علم کے ساتھ
کے اندر ریسرچ میں اعلیٰ مقام نہیں رکھتا تھا. آج کے لوگ بعد میں آ کے سمجھتے ہیں ساڑھے کو بڑا علم ہے. آپ یاد رکھیں اہل سنت کے پاس سارا علم ہے. یاد رکھیں. اور منہاج القرآن اس روایت کو زندہ کر رہا ہے کہ آپ صبح بیٹھے ہیں تو قرآن سن رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, حدیث سیکھ رہے ہیں. یہی وہ کلچر تھا جو اسلاف کا تھا. ہر جگہ پر قرآن اور حدیث کی مجالس ہوتی تھی اور ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں قرآن کی کسی آیت اور حدیث کا ذکر ہو رہا ہوتا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اسلاف کے ساتھ جڑ رہے ہیں, خوش نصیبی ہے. اور ان اسلاف میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی الدین, کہا اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت دین کی فقہ سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے بات سمجھی؟ عبادت کرنی ہے رب کی, مگر اگر پتہ ہی نہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے تو پھر عبادت قبول ہوگی؟ ممکن ہے غلطی ہو جائے. اس نماز ہی پڑھنی ہے, نماز ہی پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے نماز سیکھنی ہوگی کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھنے سے پہلے سیکھنا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح نماز کے مسائل ہیں وہ سیکھنے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قباحتیں پائی جاتی ہیں. میں آپ کو 2 سوال نمونے میں دیتا ہوں جو میرے پاس آئے. عجیب سی بات تھی, شب برات کی رات ہے اور ابھی قاری صاحب صلاۃ التسبیح پڑھانی ہے تو سوال کر رہا ہے ایک بندہ آ کے میرے پاس, اے دسو کہ میں نفل پہلے پڑھنا, نماز عشاء کو پہلے پڑھنا کہ وتر بعد جو پڑھے گا؟ جی یہ ہمارا علم ہے. صلاۃ التسبیح سے پہلے میں وتر پڑھ لوں کہ بعد میں پڑھوں؟ ایک بندہ آ کر کیا کر رہا ہے کہ اس نے ساری تراویح پڑھ لی ہے, نماز عشاء وہی پڑھی ہے. تو یہ ہمارے علم کا حال ہے کہ نہیں بری حالت؟ ہم اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا علم پڑھا رہے ہیں؟ وہ علم جو دین کا سارا علم ہمارے پاس ہے, ہماری نسلوں کے پاس ہی نہیں ہے. فکر والی بات ہے کہ نہیں؟ تو علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے, ہماری نسلیں, ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ زندگی گزر جاتی ہے اور انہیں کبھی زندگی کے وہ معاملات جو بڑے ہی نجی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے ہوتے. کیوں, کس وجہ سے؟ کیونکہ علم دین سے محبت اب ہماری نہیں رہ گئی. اور یہی وہ کلچر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دین میں فقہ حاصل کرنا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے آپ کے رب کی. اور پھر آگے فضیلت بیان فرمائی, کہا کہ اگر کوئی ایک فقیہ ہو تو اس کے مقابل 1000 عابد ہو تو ایک فقیہ 1000 عابد کے مقابل شیطان پر زیادہ بھاری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شے کا ایک ستون ہے. ارے دین کا ستون کیا ہے؟ فقہ دین کا ستون ہے, علم دین ستون ہے. اور ہم بغیر ستون کے عمارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں. ہے کوئی اصول؟ ہے کوئی اصول کہ بغیر ستون کے عمارتیں کھڑی ہوں؟ ہم دین نہیں سیکھنا چاہتے. دنیا کے سارے علوم سکھائیں گے اپنے بچوں کو اور سارا کچھ دیں گے, ماسٹرز لیول تک اور پی ایچ ڈی لیول تک لے جائیں گے, ان کو سارے علوم دیتے ہیں, مگر اسی بچے سے پوچھ لیں بیٹے نماز کی رکعتیں کتنی ہیں, تو دکھ کی بات ہے کہ اس کو آپ نے پڑھایا نہیں دین. اور آپ سمجھتے ہیں میں نے لاکھوں کروڑوں لگا دیے, کس پہ لگا دیے؟ اس پہ جس کا پوچھا نہیں جانا اور اس پہ چھوڑ دیا جس کا پوچھا جانا. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر یاد ہے. اس لیے یاد رکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. اس کیا بات سکھائیں؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس مجلس کی فضیلت بیان کرنے لگے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا قال ان اجلس ساعتا فافقه احب الی, کہا میرے لیے دینی مسائل سمجھنے کے لیے ایک گھڑی بیٹھنا کہا مجھے پوری رات اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ساری رات رب
کی عبادت اور ایک طرف صرف ایک آیت کو سیکھنا. ایک مقام پر یہ حدیث پاک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مقام پر حضرت ابو ہریرہ کو میرے کریم آقا نے فرمایا کہا اگر کوئی ایک قرآن کی آیت سیکھتا ہے 100 نوافل پڑھنے سے بہتر. اور اگر کوئی قرآن کا ایک باب سیکھتا ہے تو کہا 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر. یہ بتائیے جی بتائیے ایمانداری سے پہلے سنی ہے تو کیا کتابوں میں پہلے نہیں تھی ہیں مگر ہم چونکہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جن سے ہمارا تعلق جڑنا چاہیے تھا. ہمیں پتا چلے کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ علم دین کی کیا فضیلت ہے کیا عظمت ہے. تو لہٰذا دین کی فقہ حاصل کریں. دین کی سلم نے جنت کا راستہ ہمیں سکھایا اور وہ جنت کا راستہ کہاں سے ملتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ. کہا جو علم دین کی تلاش میں کوئی راہ اختیار کر. کائنات کیا فرماتا ہے کہا اللہ تعالیٰ یہ جنت کا راستہ آسان. اب اگلی بات ایک عرض کر دوں ناراض تو نہیں ہوں گے. آپ بتائیں ہم جتنا بچوں کو اسکول انگلش میڈیم پڑھانے پر ٹینشن لیتے ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی اتنی محبت اور ٹینشن لی ہے کبھی؟ نہیں لی نا. اسی وجہ سے ہمارا یہ حال. ہمارے نزدیک ایک عالم اس کی وہ فضیلت نہیں ہے کیونکہ ہم کمپیریزن میں پڑھ گئے ہیں پیسوں کی وجہ سے اسٹیٹس کی وجہ سے. جو ڈاکٹر کی عزت ہے آپ کی نظر آپ کے نزدیک ایک طالب علم جو صبح قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کی فکر آپ کو اتنی نہیں ہے جتنی ایک انگلش میڈیم بچے پڑھنے والے کی فکر ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو آپ بتائیں آپ کے بچے علم دین سیکھنے جائیں گے کہ انگلش میڈیم سیکھنے جائیں گے؟ انگلش میڈیم سیکھنے جائیں گے لیکن عزت اس کی زیادہ ہے. جو نہیں ہے وہ نسبت والے ہیں وہ سمجھتے ہیں. ہر کسی کو موڑ بھی نسبت تو نہیں مل گئی جس کو پتہ چل جاتا کہ علم دین کے بغیر گزارا نہیں. ہر کسی کو منہاج قرآن تھوڑی مل گیا کہ پتہ چل جاتا ہے علم دین کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر کسی کو یہ نسبتوں والے تھوڑی مل گئے تربیت یافتہ. اس لیے یاد رکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس دین کو سمجھیں. اس دین کے اندر دو خوبیاں میرے کریم آقا نے علم کی خود ہی 2 اقسام پہ بیان کی. کہا ایک علم وہ ہے جو علم القلب ہے دل سے جس کا تعلق ہے یہ علم نافع ہے. اور ایک وہ ہے جو علم اللسان ہے اور یہ وہ ہے جو زبان کے لیے حجت ہے. ایک طرف فقہاء ہے علماء ہے اور دوسری طرف صوفیاء ہے. دوسری طرف صوفیاء ہے. علماء ربانی جو ہوئے ان کا علم بھی نافع بن جاتا ہے مگر جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کا علم وہ علم ہے جو 1000 سال گزرنے کے بعد بھی تازہ رہتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے علم تو لیا مگر علم کو نافع بنانے کے لیے قلب سے جوڑ دیا. قلب سے جوڑ دیا. تو علم وہ ہے. اب آپ کی حقیقی ضرورت آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ صرف کیلو کال والا علم نہیں ہے بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے علم کو 3 حصوں میں 2 حصوں میں تقسیم کیا. پھر اس سے ایک علم بنا عقیدہ مضبوط کرو. پھر دوسرے سے عمل بنا اپنے اعمال کی اصلاح کرو. اور تیسرے میں اخلاص بنا تاکہ آپ کے اندر ادب آئے. آؤ میں ادب کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے لیے ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کو نسبتیں حاصل ہوئی ان میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ساری زندگی مدینہ میں گزاری اور ساری زندگی مدینے والے کا ادب. اور آپ کا یہ عالم تھا
کہ جب آپ نے رفع حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تو ایک مریض کی طرح باہر جاتے، پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے، اور جب واپس آنا ہوتا تو دوڑ کے واپس مدینہ میں آتے۔ کسی نے پوچھا امام مالک سے، امام مالک ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کا ڈر لگتا ہے کہ مدینے سے باہر نہ بچے۔ یہ علم ہے امام مالک کا۔ ہم امام مالک کا ذکر امام مالک کے طور پر آج بھی کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے عشق کا یاد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو میں آپ کو عرض کرنے لگا امام مالک کی، امام مالک پوری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے، مگر کبھی آپ نے گلی کے درمیان میں نہیں چلے تھے، گلیوں کے درمیان میں نہیں چلے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مدینہ طیبہ کی دیواروں کے ساتھ اپنی کمر اپنی پشت رگڑ رگڑ کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام مالک ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہیں میرے کریم آقا کے قدموں پہ میرے ناپاک قدم نہ آ جائے۔ یہ علم کیا ہے؟ علم وہ جو عمل بھی دے اور عمل کے ساتھ ادب بھی دے، اور ادب وہ دے کہ حضور کی ذات کا ادب نصیب ہو جائے۔ امام مالک نے ساری زندگی، امام مالک اتنا مدینے والے کا ادب کیا ہے، کیا ملا ہے؟ کہ رہنے دے، راز ہے نہ پوچھو، راز ہے نہ پوچھو، کہ نہیں بتائیں، پھر کہا نہیں رہنے دو، پھر پوچھا، تیسری دفعہ جب پوچھا کہا کوئی ایسی رات مالک کی نہیں گزری جب میرے کریم آقا کی زیارت نہ ہو۔ تو علم وہ جو عمل نہیں ادب پہ ڈھل جائے۔ اور حضور شیخ الاسلام میرے قائد، آپ نے ساری زندگی علم کو پڑھایا ہے جو ادب تک لے گیا، علم وہ دیا۔ اس لیے باادب ہونا یہ علم کا کمال ہے۔ جو باادب ہوتا ہے اسی کو رب کائنات کی بارگاہ سے کرم بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج اس بات پر کہ آپ نے علم کے لیے وقت نکالا ہے، امام مالک کے ایک شاگرد تھے جو آپ کے پاس علم پڑھتے رہے، حضرت عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام مالک سے 20 سال پڑھا، 18 سال علم سیکھا، ادب سیکھا۔ آخری وقت میں وہ روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ چاہتا تھا جو 2 سال علم پڑھا وہ بھی ادب ہی پڑھ لیتا۔ اب آپ میں سے ہر ایک کو سمجھ آ گئی کہ میں جس ادب کی بات کر رہا ہوں وہ علم سے بھی خالی نہیں ہے، وہ عمل سے بھی خالی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے خالی بادب ہے۔ اس لیے جو صوفیاء تھے وہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے۔ ہر صوفی عارف ہوتا ہے تو عالم بھی ہوتا ہے، مگر ہر عالم صوفی اور عارف نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے دور کے اندر جہاں پر حضور تاجدار کائنات کی امت پر کرم ہے، داتا حضور کی نگری، یہ وہ ذات ہے جو آج کے دن میں صوفیاء کی سرخیل ہے، زبدۃ الصوفیاء ہے۔ اور آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ نے آج بھی اپنی کتاب اس سے ایک ریفرنس دینے لگا ہوں، حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ادب کا تعلق کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے سب نے روزہ رکھا ہے نا، میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت داتا صاحب آپ بیان کرتے ہیں میں نے کشف المحجوب میں نے رب کائنات کی بارگاہ سے جو کرم ہوا کہ میں نے حضور تاجدار کائنات کو خواب میں دیکھا۔ کریم آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ کیسے رکھوں کہ روزہ ہو جائے؟ میں روزہ کیسے رکھوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گئی۔ اور میں روایت بتا رہا ہوں کہاں پہ، آج بھی کشف المحجوب میں صبح بھی مطالعہ کیا، کل بھی مطالعہ کر کے پھر بتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احبس حواسک، حضرت داتا صاحب کو کہا کہ اپنے جو حواس ہیں ان کو درست کرو، قابو میں رکھو۔ یا رسول اللہ حواس کون سے؟ کہ وہی 5 حصے جن کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا بات۔ یہ 5 حواس خمسہ ہے نا، ایک کون سا ہے؟ آنکھ کا، اس کو قابو میں رکھو، کان اس کو قابو میں رکھو، زبان اس کو قابو میں رکھو، ناک اس کو قابو میں رکھو، ہاتھ اس کو قابو میں رکھو۔ جب ان کو قابو میں رکھے ہوگے تو یہی اصل روزہ ہے۔
پھر بھی ہم روزے سے ہوتے ہیں، کیسے روزے سے رہیں گے؟ اور یہی کیفیت نماز میں ہوتی ہے۔ نماز میں سارے خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کہ یہی 5 حواس خمسہ وہاں پر قابو میں نہیں ہوتے۔ تو روزہ آپ کو یہ ادب عطا کرتا ہے کہ کیا ادب کیا ہے، سیکھو۔ روزے کی صورت میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کائنات نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ساری جتنی عبادتیں ہیں اس کا اجر بیان کر دیا سوائے روزے کی، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ علم دین سے محبت بھی کریں اور اس علم دین کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں اور اپنی نسلوں میں اس دین کو لائیں۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا کہ گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے قریبی 2 قدم ہے۔ آئیں اب ہم پھر علم کے لیے، علم کے ساتھ جڑنے کے لیے حضور تاجدار کائنات نے جو ہمیں علم دین عطا کیا ہے، جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث کا علم ہے، اس علم کو سیکھنے کے لیے جہاں قرآن و سنت کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک ماحول ہے۔ منہاج القرآن ہر کسی کو ایک طریقہ دیتا ہے کہ آؤ آپ کو بھی دین سیکھنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے دین، اپنی نسلوں کو سکھانا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام مراکز علم کا ایک نیا دور علم کی دنیا کا شروع ہو چکا ہے، جس میں علم سکھایا جاتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں بھی اسپاٹ ہوگا، محترم مقام حافظ ناصر حمید نقشبندی صاحب، یہ آپ ان سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ کہاں دین سکھایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو دین سکھانا اور اس کو ایک دین کا طالب علم بنانا ہے، تاکہ جہاں وہ دنیا کے سارے علوم سیکھ رہا ہے وہ میرے کریم آقا کا ذات کے ساتھ تعلق بھی سیکھے۔ اور اس میں کیا سکھایا جائے گا؟ آپ کو قرآن سکھایا جائے گا، حدیث مصطفیٰ سکھائے جائے گا، دین کے مسائل سکھائے جائیں گے، اس میں آپ کو حضور کی خوبصورت سیرت سکھائی جائے۔ میرے کریم آقا کا مسکرانا کیسا تھا، میرے کریم آقا کا اٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، بولنا کیسا تھا۔ آج ہم نے اپنی نسلوں کو دین سے دور کر دیا ہے، اس لیے ہم پریشان نہ رہے۔ تو یہ آج آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اس علاقے میں جہاں پر علم کی خیرات بٹ رہی ہے اس علم کو حاصل کریں۔ اب آپ میں سے جتنے احباب اس وقت علم کی دنیا سے منسلک نہیں ہیں، ایک تو وعدہ ہو گیا کہ آپ علم دین سیکھیں گے، دوسرا آپ کو دعوت دی جا رہی ہے جتنے احباب کسی بھی نسبت میں ہیں، کیونکہ ہم نسبتوں والے ہیں اور نسبتوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور منہاج القرآن میں ساری نسبتوں کا فیض موجود ہے، ساری نسبتوں کا۔ تو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ میں سے ہر کوئی منہاج القرآن کے ساتھ رفاقت کی صورت میں جڑ جائے۔ آپ یہ دعوت دے رہا ہوں۔ تیسری دعوت اعتکاف۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے، اس کی روحانی تربیت کے لیے، اور پھر سب سے منفرد چیز جو شہر اعتکاف جو سجتا ہے آخری 10 راتوں، بغداد ٹاؤن المنہاج، جامع المنہاج ٹاؤن شپ میں، وہاں پر ہر کسی کو اس کی آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ محبت عطا کی جائے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں رونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہماری نسلوں سے چھن گئی، ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ خشکی آ گئی ہے، تری ختم ہو گئی، تو وہ بھی اس بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی دعوت دے رہا ہوں، اس لیے آپ میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہمارے بہت ہی پیارے مقرر علامہ انجینئر حافظ سکندر نواز صاحب صاحب دوسرا درس عرفان قرآن ہوگا، اور آپ اس میں موضوع ہوگا فلاح دارین کا راز، فلاح دارین کا راز، یہ موضوع ہوگا، یہ کل سماعت کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنا وقت نماز کے فوراً بعد جلد شروع کر لیں گے، سب لوگ جڑے رہیں گے،
تو اس کو جلد شروع کر کے سب کو جلد، تاکہ جب پھر تھوڑی دیر بعد انسانی فطرت ہے تھوڑی سستی شروع ہو جاتی ہے، غلبہ ہو جاتا ہے، تو وہ غلبہ نہیں ہوگا اور جلد فارغ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے جو میں نے عرض کیا آپ کو اچھا لگا تو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن اور حدیث یہ سکھائیں، عقیدہ صحیحہ سکھائیں، ان کو عمل صالح سکھائیں اور زندگی میں باادب بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جو میں نے عرض کیا اس کو سننے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔ کملی دوش پر دری ہے، زلف میں خوشبو پہ دل بری ہے، اور ادا پہ دل بری۔ A few moments later. اب ہم فی الحال ولاگ کرتے ہیں ادھر ہینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہے تو سیکشن کمنٹ میں ضرور بتا کے جانا کہ آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل کے بٹن کو پریس کر دینا، اور پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔